پاکستان میں کوئی ہی شخص ایسا ہوگا جو چائے کو پسند نہیں کرتا ہوگا۔ اسی طرح بہت سے ایسے افراد ہیں جو چائے کی بجائے کافی پینے کے شوقین ہیں۔ کافی ایک خاص قسم کے پودے کے بیجوں سے بنائی جاتی ہے۔ کافی کا لفظ عربی زبان کے لفظ قہوے سے نکلا ہے۔ 700 عیسوی میں براعظم افریقہ کے شہر ایتھوپیا میں ایک چرواہا اپنی بکریاں لے جا رہا تھا۔ اس کی بکریاں بھوکی تھیں۔ بکریاں راستے میں آنے والے پودوں سے اپنی بھوک مٹا رہی تھیں۔ چرواہے نے دیکھا بکریاں کافی والے پودوں کو کھا کر زیادہ اچھل کود رہی تھیں۔ چرواہے نے یہ بات کسی درویش کو بتائی اور پودے کے پتے اور بیج بھی دکھائے، لہٰذا یہاں سے کافی کے پودے کی دریافت ہوئی۔ کافی کی دریافت مسلمان ملک میں ہوئی، اس لیے اس کو مسلمانوں کا مشروب بھی کہا جاتا ہے۔ کہا جاتا تھا مسلمان اپنی عبادت میں کافی کو پیا کرتے تھے اور کئی گھنٹوں چاق و چوبند ہو کر عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ تاریخ کے مطابق 7 بیجوں سے اس کی کاشت پوری دنیا میں مشہور ہوئی۔ ایتھوپیا میں کافی کے شروع میں بہت چرچے ہوئے، پھر کافی ریڈ سی سے چلتی ہوئی یمن تک پہنچی۔ یمن کے شہر سے کافی مشہور ہوئی، اس کا نام موکا تھا۔ آج بھی کافی کی ایک قسم اسی شہر کے نام سے مشہور ہے۔ پھر کافی کا استعمال مشرق وسطیٰ عرب ممالک میں کیا جانے لگا۔ چونکہ اس کو پی کر جسم توانا ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو عربوں کی شراب بھی کہا جانے لگا۔ عرب میں کئی کافی شاپس بھی کھل گئیں اور اسے تقریبات میں استعمال کیا جانے لگا، پر کچھ عرصے بعد ایتھوپیا، قاہرہ اور مصر میں کافی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وہاں کے لوگوں نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا، پھر اس کا دوبارہ استعمال کیا جانے لگا۔ 1570 میں کافی جب پہلی بار یورپ پہنچی تو وہاں کے پوپ نے اسے شیطانی مشروب قرار دیا۔ سن 1600 میں یورپ میں اس کا استعمال بہت زیادہ کیا جانے لگا۔ پورے یورپ میں بہت سے کافی ہاؤسز کھل گئے اور لوگوں کی کثیر تعداد کافی ہاؤسز میں پائی جانے لگی۔ وہاں لوگ بیٹھ کر بہت سے کرنٹ ایشو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ 1674 میں خواتین نے عدالتوں میں کافی پینے پر پابندی کا ایشو اٹھایا، کیونکہ ان کے مرد زیادہ تر وقت کافی ہاؤسز میں گزارا کرتے تھے۔ اب تک جس ملک کو بھی کافی کے بیج چاہیے ہوتے تھے وہ یمن سے کافی کے بیج خریدتا تھا۔ یمن کی حکومت اپنے بیج دوسرے ممالک بھیجنا نہیں چاہتی تھی تاکہ دوسرے ممالک اس کی پیداوار میں خود کفیل نہ ہو جائیں۔ پر یمن حکومت کی ساری کوششیں بیکار ہو گئیں جب انڈیا کے ایک بزرگ مکہ مکرمہ کی زیارت کے بعد یمن سے کافی کے سیڈز اپنے ساتھ انڈیا لے گئے اور وہاں انہوں نے کافی کی کاشتکاری شروع کر دی۔ انڈیا کے بعد کئی ممالک میں بھی کافی کی کاشت کی جانے لگی۔ امریکہ میں یہ مشروب 18ویں صدی میں پہنچا۔ تاریخ میں کئی بار کئی ممالک میں کافی پینے پر پابندی عائد کی گئی۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ پینے والے مشروبات میں کافی سر فہرست ہے۔ گرمیوں میں لوگ کولڈ کافی اور سردیوں میں ہاٹ کافی پینا پسند کرتے ہیں۔ کچھ لوگ بلیک کافی پینا پسند کرتے ہیں جبکہ اکثر ایشین ملک کافی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ کافی فن لینڈ میں پائی جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ بہت خوش مزاج ہوتے ہیں کیونکہ یہ مزاج پر بہت پازیٹیو اثرات رونما کرتی ہے۔ فن لینڈ میں ایک شخص سالانہ 12 کلو کافی پیتا ہے۔ کافی کا عالمی دن 1 اکتوبر کو منایا جاتا ہے، جبکہ بہت سے لوگ کافی کو بطور فیشن کے طور پر بھی پینا پسند کرتے ہیں۔ کافی دنیا میں تیسرا سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے۔ کافی کی سب سے زیادہ کاشت برازیل میں ہوتی ہے، دوسرے نمبر پر ویتنام، تیسرے نمبر پر کولمبیا ہیں۔ کافی کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر بیجوں کی بات کی جائے تو عرب کی کافی کی بینز کی ڈیمانڈ آج بھی سب سے زیادہ ہے۔ جہاں تک ہمارے ملک پاکستان کا تعلق ہے تو اس میں کافی سے زیادہ چائے کو پسند کیا جاتا ہے۔ کافی کی کاشت نہ ہونے کے برابر ہے اور دوسرے ملکوں سے کافی کی درآمد کی جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق کافی میں ایک خاص قسم کا عنصر پایا جاتا ہے جس سے میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے اور وزن میں کمی رونما ہوتی ہے۔ اس سے کینسر کے خطرات کم ہوتے ہیں، جس سے جسم کو توانائی ملتی ہے۔ دل، جگر اور شوگر جیسے بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ ڈپریشن کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ پر زیادہ کافی پینے سے نیند متاثر ہوتی ہے، اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے۔ 2015 کی تحقیق کے مطابق کافی کے زیادہ استعمال سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔
پیارے بہن بھائیوں، یہ میری تھوڑی سی کافی کے بارے میں معلومات تھی۔ آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔